اچھا سر، فقیر خانہ پہ بات کرتے ہیں. جی فقیر خانہ کی بنیاد کیسے پڑی اور جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا نجی میوزیم کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ دراصل فقیر خانہ میوزیم آئی ایم دی 7th جنریشن لیونگ ان دیٹ میوزیم. اچھا. یہ شروعات ہوتی ہے ہمارے بزرگوں سے. ہوں. یہ لاہور تشریف لائے اور پھر لاہور میں انہوں نے ایک اپنا ہاسپٹل قائم کیا, اچھا. ایک پبلشنگ ہاؤس بنایا ہوں. اور اس اسپتال کا نام رکھا انہوں نے دارالشفا. بیسیکلی کہاں سے تعلق تھا پیچھے؟ انڈیا؟ نہیں, قطعی نہیں جی, ادھر اچ شریف. اچا. جلال الدین سرپو شیر شاہ حیدر کی ہم اولاد ہیں. اوکے. ان کی ایک فیکشن خاندان چونیا کے بعد ہو گیا تھا. اچھا. پھر چونیا کے بعد پھر میرے ایک بزرگ 1730 میں لاہور میں آئے تھے. اچھا. تو 1730 میں جب لاہور میں آئے تو ان کو یہاں پہ نوکری کی غرض سے آئے, تو ان کے دوست کی وساطت سے لاہور فورٹ کے اندر میر منشی کی نوکری ملی. پڑھے لکھے لوگ تھے. تو میر منشی سے مراد ہے چیف اکاؤنٹنٹ. تو 1739 میں لاہور ایک صدمہ دیکھتا ہے کہ نادر شاہ افشار اٹیک کرتا ہے پنجاب پہ اور لاہور کو لوٹ جاتا ہے. تو 1739 کے بعد کوئی تقریباً 60 سال کا یہ دور ہے جو بڑا ڈپریشن کا دور تھا لاہور پہ. تو نادر شاہ افشار جس طرح اس نے لوٹ مار کی اور پھر لاہور کو لوٹنے کے بعد یہ پھر دہلی کی طرف جاتا ہے, تو کرنال کے مقام پہ اس کی جنگ ہوتی ہے. اچھا. مغلوں سے. وہ جنگ بڑی گھمسان کی ہوتی ہے, اس کو نقصان ہوتا ہے مگر یہ جنگ جیت جاتا ہے. یہ بڑا ویل اکوپڈ ہوتا ہے نادر شاہ. تو اس کے پاس ہوتی چھوٹی توپیں جو اونٹوں پہ سوار ہو کر چلی جاتی ہیں, تو ان کی ٹریولنگ بھی بڑی ایزی تھی. تو جو ہندوستان کے پاس تھی وہ بڑی ہیوی توپ کیننز, تو ان کے ٹریولنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو خیر جنگ جیت جاتا ہے. یہ 1839 کی کرنال کی جنگ کے بعد یہ جب دہلی پہنچتا ہے تو جامع مسجد دہلی میں. اچھا, اس کی جب یہ کرنال کی جنگ کی سیز فائر ہوتی ہے تو محمد شاہ اور اس سے نیگوسیشن ہوتی ہے کہ تو اپنی فوج کو لے کے واپس جا, تو ہم سے کیا چاہتا ہے. تو اس نیگوسیشنز میں پتہ لگتا ہے کہ 50 لاکھ روپے میں اس زمانے کے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. مگر ایک غدار نے جو وزیر تھا مغلوں کا, اس نے اس کے کان میں کہہ دیا کہ تو 50 لاکھ روپے مان گیا یہاں پر, اگر تو دہلی جاتا تو شاید یہ تجھے 50 کروڑ بھی مل سکتا تھا. اچھا. تو نادر شاہ سوچتا ہے کہ میرے سے تو زیادتی ہو گئی ہے, 50 لاکھ پہ میں مان گیا ہوں. اس نے اس ایگریمنٹ کو کینسل کیا اور دہلی کی طرف چلتا ہے. اور جب دہلی پہنچتا ہے تو یہ اپنا پڑاؤ جامع مسجد دہلی میں رکھتا ہے. اچھا. اور اب یقین جو چاندنی چوک کے اوپر, اور وہاں پر یہ میان سے تلوار نکالتا ہے. اور اس کی فوج اتنی ٹرینڈ ہوتی ہے کہ جب تک یہ تلوار میان میں نہیں جاتی تو وہ قتل عام کرے گا. اچھا. کہتے ہیں کہ 3 دن میں, کچھ لوگ جو ان سے ہسٹورینز ہیں وہ مختلف اس کے اکاؤنٹس لکھتے ہیں, کہتے ہیں 3 دن میں 30,000 سے زیادہ بندہ قتل ہوتا ہے دہلی میں, میسیکر ہوتا ہے. تو اس میسیکر کے بعد یہ نادر شاہ دوران یہ محمد شاہ, جس کو محمد شاہ رنگیلا بھی کہتے ہیں, محمد شاہ ننگے پاؤں چل کے اس کے پاس, کیونکہ ایرانی نسل ہے. اچھا. اور ایران میں ایک بڑی خوبصورت روایت, بڑی قدیم ان کی روایت ہے کہ اگر کوئی ننگے پاؤں اور ننگے سر چل کے کسی کے پاس حاجت روائی کے لیے جاتا ہے تو وہ لازمی اس کو ماننا پڑتا ہے. اچھا. تو یہ لال قلعہ دہلی سے ننگے پاؤں چل کے محمد شاہ کے پاس پہنچتے ہیں. اچھا. محمد شاہ چل کے نادر شاہ کے پاس پہنچتا ہے, اس کو دعائی دیتا ہے کہ اس میسیکر کو روک. تو اس کے عوض سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, سلک, کپڑے, ظروف, اچھا, قیمتی چیزیں لوٹتا ہے, جس کی بالیت اس زمانے میں 20 کروڑ روپیہ بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہی کلیکٹڈ 69 کیمل کارٹس فل آف گولڈ, سلور, جولری, کاپر, مختلف دھاتیں, مختلف چیزیں کا لے کے یہ جب واپس جاتا ہے تو کئی سال تک پھر
ٹیکس نہیں لگاتا عوام پہ, وہ امیر ہو جاتا ہے, ہمیں لوٹ کے اس طرح گیا. اچھا. تو یہ لاہور کو لوٹنا, دہلی میں میسیکر کرنا, یہ ہماری تاریخ کے حصے ہیں. وہ جو مرتا ہے, لاہور خبر آتی ہے غالباً 1746 میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, اور لاہور خبر آتی ہے تو لاہور میں خوشی کے چراغے جلائے جاتے ہیں کہ شکر ہے ظالم اور فاسق سے ہماری جان چھوٹی. اچھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسی کا ایک سپہ سالار جو اس سے بھی زیادہ تیز اور بڑا شرور ہوتا ہے, وہ بادشاہ بن جاتا ہے. اس کا نام ہے احمد شاہ ابدالی. اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو چل بھائی لاہور ہی چلیں, تو وہ اپنی فوج کو لے کے لاہور آتا ہے. اور لاہور والے کہتے ہیں جی ہم تو لوٹے پوٹے گئے, ہماری بیشک تلاشیاں لے لو, سب کچھ کر لو, تو تم لاہور آ کے کیا کرو گے؟ خیر کہتے نہیں ہم حکمرانی کریں گے تم پہ. تو وہ 6 مہینے کے لیے لاہور پہ حکمرانی. یہ سردیوں میں آتے تھے, اور سردیوں میں ہماری گندم کی فصل تیار ہوتی, وہ ہماری فصل کاٹ کے چلے جاتے تھے. پھر یہ دہلی بھی گیا. فصل تو گرمیوں میں نہیں گندم کی تیار ہوتی, سردیوں میں تیار ہوتی ہے, اور مارچ اپریل میں کاٹ کے مانسون سے پہلے ہی واپس چلے جاتے تھے, کیونکہ مانسون میں دریا چڑھ کے دریا میں پانی تیز ہوتا ہے اور اونچا ہوتا ہے, تو جو سردیوں میں پانی نیچے ہوتا ہے تو یہ 5 دریا سے کراس کر کے یہاں پہنچتے تھے. اوکے. اچھا. سو فصل کاٹ کے چلے جاتے. اس زمانے میں ایک اخان بنی تھی, اخان کہتے ہیں فوک لور. اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ کھادا پیتا لائیدا, جو کھاؤ گے پیو گے وہ آپ کے اندر اتر جائے گا, باقی احمد شاہی دا, جو بچے گا احمد شاہ اٹھا کے لے جائے گا. تو بڑے مظالم دیکھے لاہور نے, اور لاہور کی آبادی گھٹ کے ان کے مظالم سے 45% رہ گئی تھی. اچھا. لوگ نقل مکانی کر گئے تھے, دور دراز علاقوں میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں پہ جا کے آباد ہو گئے تھے. تو یہ لاہور یہ تمام 60 سال کا دور فقیر میرے خاندان نے بڑے قریب سے دیکھا, اور سم آف دی ادر وہ سروائیو کیا انہوں نے اس دور میں. اور سروائیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ حکیم تھے, ڈاکٹرز تھے اس زمانے کے, اور فارمیسی ان کی اپنی تھی, ان کا ہسپتال تھا. تو یہ جو فوجیں آتی تھیں تو ان کو علاج کی ضرورت پڑتی تھی. اچھا. تو علاج کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی سوائے دارالشفا کے. تو some or the other this family survived in this depression. اور انہوں نے جو آپ نے کہا تھا فقیر خانہ شروع کیسے ہوا, انہوں نے شفا خانہ کے ساتھ ایک مدرسہ بھی کھولا تھا بہت بڑا, جس میں 400 بچوں کے بورڈنگ اور لاجنگ کی فیسلٹی, اور اس مدرسے کے ساتھ ایک انہوں نے پبلشنگ ہاؤس کھولا تھا. اچھا. اب آپ یاد رکھیے کہ پرانے زمانے میں ہمارے پاس پریسز نہیں تھے. پریس ہندوستان میں 1852 میں آیا. تو اس زمانے میں جو کتاب تھی, جو کتب تھی, بڑی امپورٹنٹ کتاب, بڑی مشکل حاصل ہوتی تھی, تو کتابوں کو لکھوایا کرتے تھے. سو دے ہیو کلیکٹڈ 10,000 مینuscripts, 10,000 سے زیادہ قیمتی کتابیں انہوں نے اکٹھی کی, اور دیٹ از دی بگننگ آف فقیر خانہ میوزیم. اچھا.